الهادي محمد الرهبر وعلى آله وعترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارہ گر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات الصدور ہے دلوں کے راز جاننے والا ہے وہ کہ جس نے انسان کو پیدا کیا انسان کی ندرت سے لے کے انسان کے کردار تک انسان کے کردار سے لے کے انسان کے اخلاق تک انسان کے اخلاق سے لے کے انسان کے اقتصاد تک انسان کے اقتصاد سے لے کے انسان کے رنگ تک انسان کے رنگ سے لے کے انسان کے روپ تک انسان کے روپ سے لے کے انسان کے قد تک اور جناب من سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انسان جب اپنی تصویر کو دیکھتا ہے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس کا بنایا ہوا اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اور درود ہو اہل بیت رسول پر درود ہو ذات رسول پر وہ رسول جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ رسول جو میرے دل کا قرار ہے وہ رسول جو ہر عشق کی سلطنت کا شہنشاہ ہے وہ رسول کہ جس کو پکارنا چاہو تو رب کہتا ہے تدبیر سے نہ پکارو عقل سے نہ پکارو کیونکہ تم اس قابل بھی نہیں کہ اس کا میٹھا نام اپنے لہجوں میں پکار سکو. رب کہتے ہیں مصطفیٰ کو پکارنا ہو اس کی زلف کی بات ہو تو زلف نہ کہو واللیل کہو اس کے چہرے کی بات ہو تو چہرہ نہ کہو والضحیٰ کہو اس کی اداؤں کی بات ہو تو ادا نہ کہو یا ایھا المزمل کہو اور اس کے سینے کی بات ہو تو سینہ نہ کہو علم نشرح کہو اور اس کی بولیوں کی بات ہو تو بولیاں نہ کہو قرآن کہتے نظر آؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ولولا کل ایمان نعرہ حیدری. درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں ہو کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے. خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جناب نئی محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے نئی محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے جے کوئی کیچم دی وسنیک جا پچھے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپ پہ آخ دے نہیں میرے اٹھا
عزت کے نقیب لوگوں، روشنی اور رفت کے مالکوں، اس سے بڑا بخت کوئی نہیں کہ آج تم بستر چھوڑ کے رب کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہو۔ عزتیں اسی کا مقدر ہوا کرتی ہیں جس کے کشکول میں عزت موجود ہو، جس کے کشکول میں کانٹے ہوں، کانٹے ہی اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ جو انسان کسی کے لیے کچھ سوچتا ہے، اللہ جل جلالہ کی رحمت کریمی کے صدقے سے اسی شخص کو وہی انعام ملتا ہے جو وہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں، خطیب بھی نہیں ہوں، خطابت اس روشنی کو کہتے ہیں جو علم سے آتی ہو، اور جناب علم اس روشنی کو کہتے ہیں جو مدینے والے کی طرف سے آتا ہو۔ جس کو مدینے والے کی نگاہیں مل جائے اس کے کردار میں بھی شہامت آ جاتی ہے، اس کے قد میں بھی شہامت آ جاتی ہے۔ وہ اگر غوث الثقلین کو مدینے والے کا عشق مل جائے تو دنیا غوث الثقلین کی تعریفیں کرتی ہے۔ جس کو پورے کا پورا محمد مل جائے اس مدینے کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جناب من قرآن کا غلاف کسی کے مقدر میں ہو تو جناب چوم چوم کی آنکھوں کو لگاتا ہے۔ کیوں جی؟ اس غلاف کی عزت کیا ہے؟ عزت یہ ہے کہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، جو قرآن سے جڑ جائے بوسہ جو لے اس کا مقدر ہوتا ہے۔ جس کو کلمہ مل جائے اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیا قیمتی چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ، جو ایک دفعہ میرے یار کا کلمہ پڑھ دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ محمد اس سے اپنے خدا کی طرف سے جنت لے کے دے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے میرا مصطفیٰ اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ جس کے سینے میں کلمہ روشن ہو جائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ورق حرم جس کو مل جائے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کو حرف قرآن کی تلاوت کی زینت مل جائے رب اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جس کے سینے میں پورا قرآن آ جائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے مکہ کو دیکھ کر رب کا مصطفیٰ کہتا ہے مکہ کو دیکھ کے سجدے کرنے میں نہ لگ جاؤ، اس کو جی بھر کے پہلے دیکھو۔ کیوں جی؟ اللہ کا مصطفیٰ کہتا ہے جب جی بھر کے دیکھو گے جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ ارے کعبہ کیا ہے؟ یہ اینٹوں کا بنا ہوا، پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے۔ جب سے رب نے اس کو اپنے گھر کی سند عطا کر دی، جو اس کو دیکھ لے جناب من حاجی ہو جائے، عمرے والا ہو جائے اور دلی مراد پوری ہو جائے۔ ارے کعبہ کو رب اپنی عزتوں کی سند دیتا ہے تو اس کی دیدار سے دعائیں پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارے کعبے کا دیدار ملے دعائیں پوری ہوتی ہے۔ کعبے کا سردار ملے تو دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، جنت کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جناب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میرا رب سونا رب، وہ کریم رب جس نے آنکھ کو حسن عطا کیا، جس نے چہرے کو ندرت عطا کی، جس نے انسان کو روپ عطا کیا، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر وہ حکم نہ کرے تو کیا ہوائیں چل سکتی ہیں؟ بھئی ہوائیں نہیں چل سکتی تو کسی اور چیز کی کیا مجال ہے؟ تو جناب من یوسف علیہ السلام اور زلیخا ایک کمرے میں بند ہیں، تو جناب من اتنے میں یوسف کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کی نیت اچھی نہیں، اس کی سوچ اچھی نہیں۔ یوسف نبی تھا، اب ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے اور جاننے کے ساتھ امن درآمد کرنا جانتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے کیوں رہے؟ بھاگے کیوں نہ؟
رب کا حکم کا انتظار، جواب آتا ہے کہ رب کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے. جو رب کا حکم آیا تو مصطفیٰ کا وہ یوسف چلتا ہوا نظر آیا. جب دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے ٹوٹنے لگ گئے. میں آپ کو کہتا ہوں اگر یوسف اللہ کے حکم سے دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. جس دل کے مقدر میں میرے محمد کا کرم آ جائے، ارے کفر کی کیا مجال ہے. جدھر محمد آ جائے کفر کے بھی تالے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، شرک کے بھی تالے ٹوٹ جایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جتھے مایا پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا. اور جناب من خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہار تھی ماں وے تیرے گل دا وے مایا تے تو اصلو دور نہ تھی ماں. یا تیرے پیراں دی بڑھ جاواں جُتی نت قدمی یار مدینہ عجز نے ہر صدیمہ. او غلام فریدا آکھی دل برنو تینوں ویکھ کے ہر دم جیواں. جن کا رزق مال ہو اور جناب من وہ مال کھا کر پیٹ بھرتے ہیں، جن کا رزق اولاد ہو وہ اولاد کو دیکھ کے دل کو خوشیاں دیتے ہیں. میں عاشقوں سے پوچھتا ہوں اے عاشقوں تمہارا رزق کیا ہے؟ تو عاشق کہتا ہے وہ آنکھ نہیں ہوتی جو محمد دیکھ نہ سکے، وہ دل نہیں ہوتا جس میں محمد سما نہ سکے، وہ ہاتھ نہیں ہوتا جو محمد کی غلامی میں اٹھ نہ سکے، وہ قدم ٹوٹ جانے چاہیے جس کو آداب بندگی نہیں آتا. میں تم سے پوچھتا ہوں کسی پیر کو گھر لے آؤ تو بیویاں کیا اٹھتی ہیں؟ پیر کے آ جانے سے گھر میں برکت آ جاتی ہے، بیٹی کے آ جانے سے گھر میں برکت آ جاتی ہے، بیٹے کے آ جانے سے رب میں برکت آ جاتی ہے. تمہارے گھر فتنہ جمے جس کو قرآن کہتا ہے یہ اولاد فتنہ ہے، تو جب وہ تمہارے گھر میں آ جائے تو تم کہتے ہو رحمت آ گئی ہے. اس کائنات کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں میرا مصطفیٰ کا خدا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے کائنات خوش ہو جا، تیری طرف میں نے اپنا محبوب بھیج دیا. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے روزی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پردیس بھیجا ہے. پوچھ اس ماں سے جس کا بچہ روزی کے لیے بچھڑ گیا، پوچھ اس باپ سے. سختی تو ضرور کرتا ہے لیکن جب بیٹا ملک بدر ہونے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو جاتے ہیں. ہو نہ ہو کب مقدر ہو کہ میں اس کا دیدار کروں، کب اس سے بات کروں. ارے تو بندہ تیری محبت بندوں جیسی جانتا ہے نا، رب نے محمد کو مصطفیٰ کہا ہے. ارے یہ اس کا فضل ہے جس نے اپنے محبوب کو اپنے سامنے کی بجائے تو ہم جیسے لوگوں کو عطا کیا. کائنات میں اگر ساری زندگی سجدے میں گزر جائے بندہ اس بات کا احسان نہیں اتار سکتا کہ سجدہ سر میں ہے اور بندہ سبحان ربی الاعلیٰ ادا کر رہا ہے. میں سیدوں کے گھر پیدا ہوا، میرا تو کوئی کمال نہیں، بے شک یہ تو محمد عربی یا محمد عربی کے خدا کا کمال ہے. میرے جیسے کو سیدوں کے گھر میں پیدا کر دیا. اگر آپ لوگ جناب امت محمدی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ کو تو رب نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا بیٹھا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں پچھلی عمر فلاں تھا اب فلاں ہو گیا ہوں. ارے احسان مناؤ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جدھر رب کے مصطفیٰ کا کلمہ آ جائے رب وہاں سے شرک بھی دور کر دیتا ہے، جناب من وہاں سے گندگی بھی دور کر دیتا ہے. اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ ارسلنا میں بڑی ندرت ہے.
ربا کوئی اور بات بھی بتا کہ ارسلنا میں خیر کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کا خدا کہتے ہیں وما ارسلنا کا شاہدا مبشرا و نذیرا، میں نے تمہاری طرف وہ بھیجا جو شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ ابن منصور کہتا ہے شاہد جس کی شہادت دے دی جا سکے اس کو شاہد کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آمد کے بعد کی شہادتیں تو ہر کوئی دے سکتا ہے، آمد سے پہلے کی شہادت کوئی دے سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کیسے؟ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے کی شہادتیں کیسے دے گا؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے اے مصطفیٰ کیا تو نے اس وقت نہیں دیکھا کہ جب میں نے ان فیلوں سے، ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ہاتھیوں کو ایک چھوٹی چھوٹی کنکروں سے زیر کروایا؟ اب پتہ یہ چلتا ہے عامل فیل کے تو بڑے عرصے بعد رب نے مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا، تو جناب ہماری بات یہ سمجھ میں آئی قرآن بھی پہلے موجود تھا، قرآن والا بھی پہلے موجود تھا، اور جب سے لے کے رب نے اس کائنات کو خلق کیا۔ آدم ہے تو آدم کی نبوت میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، یوسف ہے تو یوسف کے حسن میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی نبوت کے افکار میں رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب کہتا ہے میں نے تمہاری طرف گواہیاں دینے والا بھیجا ہے۔ تو اب گواہیاں دینے والا تو وہ ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کھیرے کی ریڑھی ہو نا تو بندہ کلو لے لے اور کلو لے کے پیسے دے کے ایک چوری سے جیب میں ڈال لے، ریڑھی والے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ پوچھیں جی کیوں؟ وہ تو گھر میں اطمینان میں سویا ہوا ہوگا، اس کا تو نقصان اس کو ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیوں جی؟ ارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کہ دوسرے کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ پریشان ہوگا، اور پریشان ہو کے جب وہ گھر لے کے جائے گا تو اپنے بچے کو جب وہ کھلائے گا تو رات جب پیٹ میں درد ہوگی تو پتہ یہ چلے گا جو حاضر و ناظر ہو وہ کبھی مظلوم کو تکلیف ہونے نہیں دیتا اور کبھی ظالم کو اوپر جانے نہیں دیتا۔ ارے آج بھی اگر ظالم ڈر رہا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ آؤ آپ کو مدینے تک کا سفر کروائیں۔ جناب من خرامہ خرامہ چلتے ہیں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں، تو ایک عرابی آ کے کہتا ہے سونیا من مونیا تو اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، دنیا کے حسین تیرے حسن کی بلائیں لیتے ہیں، تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، دنیا کے سارے رحمت طلب لوگ تیرے پسینے کی خیرات مانگتے ہیں، آج میرے آنگن میں بھی پھیرا ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، کسی افسر کو منانے جائیے تو بندہ کسی ایم این اے ایم پی اے کی مور لگوا کے لے کے جاتا ہے تاکہ دروازے پہ کھڑے ہونے والا نہ دربان روکے نہ افسر وہ کرسی پر بیٹھا ہوا یار کا کلام دیکھ کے عزت والے کی مہر دیکھ کے مجھے عزت بھی دے۔ کوئی دنیا میں عزت پانی ہو تو بڑے مقام والے کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اور دنیا و آخرت میں عزت پانی ہو تو محمد کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ جناب مصطفیٰ کریم سے کہتا ہے جو یار کا آنگن میں پھیرا ہو جائے تو باہر آ جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے طلب کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار میری جو اونٹنی ہے سب سے قیمتی نسل کی اونٹنی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے کہا پھر ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بدر گئی ہے، وہ اپنی حالت میں نہیں رہی، اپنے ہوش و حواس میں، جس کو وحشی ہو جانا کہتے ہیں، جس کو جب ہلکا ہو جانا کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میں اس میں کیا کروں؟ کہا پورا خاندان اسی باغ سے پڑ رہا ہے، آپ کی اگر نگاہ مل جائے، آپ کے قدم مل جائیں تو ہمارے آنگن میں بہار آ جائے۔ تو جب کہتا ہے 3 دن سے میرے کھجوروں
کے باغ کو پانی نہیں لگا. اگر اے رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں تو میرے پر کرم نوازیاں ہو جائیں گی. اب سخی وہ ہوتا ہے جو سخاوت کا اسی وقت جواب دے جب سائل دروازے پہ ہو. وہ سائل چلا جائے, پیچھے سے کوئی سخاوت کرتا رہے تو جناب من سائل تو نہیں اس کو سخی مانے گا. سخی وہ ہوتا ہے جب سائل آئے. سخاوت کا عالم یہ ہے اس کے دروازے سے دامن بھر کے لے کے جائے. آؤ مصطفیٰ کریم چل پڑے. ہائے اس کے مقدر کے جس کے گھر میں محبوب آ رہا ہو. کبھی پوچھو اس یتیم سے کہ جس کا باپ 6 مہینے ہو گیا ہے کہ وہ چلا گیا ہے, اور جناب من جب کوئی اس کو پوچھے کہ تیرا باپ کدھر ہے تو وہ اپنی آنسوں سے بتاتا ہے کہ اب وہ میرے دیدار کا مرکز نہیں ہے. پوچھو اس بیٹی سے. موت وہ موذی مرض ہے جو بچی کو آنگن میں کھیلنے نہیں دیتی, جو بچے کو زندگی کے لطف نہیں لینے دیتی. جناب من بچھڑا ہوا ہی بچھڑے منہ کا حال جانتا ہے, دردی ہی درد کی تصویر سمجھ آتا ہے. بات سمجھ میں یہ آئی جس کو درد نہ ہو اس کو علم نہیں ہوتا کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں. اور جناب من جس کا کوئی بچھڑا ہی نہ ہو اس کو یار کی آمد کا مزہ کیا ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ادھر بندہ آرزو مند ہے اور مصطفیٰ اس کے طرف چل جائے. اب جب مصطفیٰ کریم اس باب میں پہنچے نا تو اس بدکے ہوئے ہلکے اس اونٹ نے جب مصطفیٰ پر نظر پڑی نا تو جناب من وہی دیکھ کے قدموں میں گر گیا. تو جناب من کسی نے کہا 3 دن سے بدکا ہوا تھا, 3 دن سے عقل کا پھیر اسے آیا ہوا تھا, وحشی ہو چکا تھا, ہلکا ہو چکا تھا, ہر کسی کو مارنے پر تلا ہوا تھا. اے محمد آپ نے اسے کیا کہا کہ یہ سکون اس کو آ گیا؟ تو جناب من میرے مصطفیٰ نے کمال فرمایا. آپ نے فرمایا یہ تو جانور ہے, کوئی ایمان سے خالی بھی ہو رب نے میرے چہرے میں وہ چاشنی رکھی ہے جو مجھے دیکھے گا اس کے دل کو قرار آ جائے گا. جناب من آؤ دیکھتے تو صحیح ہیں, کبھی کسی کو اپنی بازو خود کاٹتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی اجڑے ہوئے کو اپنی جھونپڑی کو آگ لگاتے خود دیکھا ہے؟ کبھی جناب من کسی بچھڑے ہوئے کو خود اپنی آنکھیں نکالتے دیکھا ہے؟ اندھا اپنی آنکھیں نہیں نکالتا, وہ تو دعا کے بارے میں سوچتا ہے کہ دارو ملے, آؤ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر چلتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹوں کی قربانی دوں گا. تو جب معاملہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم نے کہا میں خود خنجر لے کے ان کی گردن خود ان پر تکبیر پڑھوں گا, لوگ کہتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں اتنا وقت جتنا ایک اونٹ کو کاٹنے میں لگتا تھا اتنے میں مصطفیٰ نے 63 ذبح کر دیے. اتنی جلدی کیوں ہوئی؟ کہا یہ کس کا مقدر ہو سکتا ہے جس کا دل پر اس کی جان لینا چاہے, جس کا سجن اس کا خون چاہتا ہو. ارے کوئی اونٹوں سے پوچھو بھی تو صحیح, اے اونٹو تیرا کمال کیا ہے, اتنی جلدی کیوں ذبح ہوتے گئے؟ تو وہ کہتے ہیں جن کے ہاتھ کاٹنے کے لیے یار تیار ہو. ارے وہ زلیخا تھی جس کو جناب دیکھ کے, جس یوسف کو دیکھ کے کئی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہ محمد ہے, اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو جو دیکھ لیتا ہے جگر پر خنجر چل ہی جایا کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں, کوئی پتے کی بات بتائیں. تو آؤ میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں. 2 واقعہ سنائیں. ایک یہ کہ مصطفیٰ کے آ جانے سے ناکا کا مطمئن ہو جانا, ایک یہ کہ بندہ موت سے ڈرتا ہے, جانور موت سے ڈرتا ہے, اور صبح جناب من موت کے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگتا ہے. اونٹ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو کہا جس کی جان لینا دل پر چاہے
جب سے اس مسجد میں آیا ہوں ہر کوئی اپنی ڈگر پر ہی چل رہا ہے. یاد رکھیں اپنی ڈگروں پر چلنے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جس بکری کا اجڑ سے بچھڑ جانا مقدر ہو بھیڑیے اس کے مقدر ہوتے ہیں، اور جو مدینے والے کی طرف دیکھ لے اور اس کے پیچھے چلنے لگ جائے پھر عزت بھی اس کا مقدر ہوتا ہے، شہنشاہیت بھی اس کا مقدر ہوتا ہے. سبحان ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ مصطفیٰ اتنی بہاروں والا ہے، اتنی بہاروں والا ہے. قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر اس میں مصطفیٰ کا نور کائنات میں روشن ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں مردے قبروں سے اٹھ بیٹھے، اندھے دیکھنے لگ جائیں، کبڑے سیدھے ہو جائیں، لنگڑے چلنے لگ جائیں. وہ جس کی عصمت سے کائنات کے غم مٹ جاتے ہیں، اگر وہ مدینے والا تیرے میرے دل میں آ جائے تو اس کی عزتوں کا عالم جائے. ارسلناک الا رحمت للعالمین. آؤ کسی عاشق سے پوچھے عشق کی رمز کیا ہے تو جناب من امیر خسرو سے بڑا عاشق کوئی نظر نہیں آتا. بے شک میرے نزدیک سلطان العاشقین کہا گیا ہے امیر خسرو کو. تو جناب من امیر خسرو کو کسی نے تانا دیا، امیر خسرو کو کسی نے تانا دیا تمہیں کبھی مجلس مصطفیٰ میں نہیں دیکھا، تو ہر وقت یار یار پکارتا رہتا ہے، نہ تجھے دیکھا ہے نہ تیرے پیر کو دیکھا ہے. تو جناب من امیر خسرو اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سونیا تو نے رنگ رنگا ہے، تیرے رنگ کو کسی نے بات کی ہے، تو نے کرم کیا ہے، تیرے کرم کو کسی نے بات کی ہے، تو نے عطا کیا ہے، تیری عطا کو کسی نے بات کیا ہے. کہتا ہے خسرو کو کون جانتا تھا، یہ تو تیری غلامی نے خسرو کو امیر بنا دیا. ارے خسرو کو کون جانتا تھا، یہ تو تیرے رنگ نے خسرو کو امیر بنا دیا. ارے خسرو کو کون جانتا تھا، یہ تو تیرے رنگ نے خسرو کو ہندوستان کا شاعر بنا دیا، سلطان العاشقین بنا دیا. خسرو ہوا کیا ہے کہ سجن تانے دیتے ہیں، تمہیں کبھی مجلس مصطفیٰ میں نہیں دیکھا. تو مرشد نے نگاہ کی، خسرو اس مجلس میں پہنچ گیا کہ جس میں سجن کا دیدار ہوتا ہے. جب اس مجلس پاک میں پہنچا امیر خسرو کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے. کہا جی ہوا کیا ہے؟ ساتھ والا پوچھتا ہے ادھر آ کے تو ساروں کی تلاش مکمل ہو جاتی ہے، ادھر آ کے تو ساروں کی جستجو پوری ہو جاتی ہے. اے خسرو تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ تو خسرو کہتا ہے جس دن پر نے یہاں پہنچایا ہے. خسرو لولد نہیں ہے، خسرو کا باپ موجود ہے، خسرو کا سائی موجود ہے. کہ دنیا والے اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، جس نے یار کی محفل میں پہنچایا ہے خسرو اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جناب تو دیکھتا کیا ہے، ادھر دائنے سائڈ وہ سکلین بیٹھے ہیں، بائنے سائڈ محبوب حق بیٹھے ہیں. تو خسرو مرشد کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں سخی سخی کو دیکھ کے بھانپ جاتا ہے، عقل والا عقل والے کو دیکھ کے بھانپ جاتا ہے، حکمت والا حکمت والے کو دیکھ کے بھانپ جاتا ہے، جرت والا جرت والے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. خسرو دیکھتا کیا ہے؟ کہا دیکھتا یہ ہے کہ پیچھے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمی او کے سال ہی. جب جناب من قلم والے نے قلم کو دیکھا تو خسرو بھی بول اٹھا. خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مقام خسرو محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. ارے خسرو سے کسی نے پوچھا کیا پڑھ رہا ہے تو خسرو کہتا ہے خدا خود میر مجلس بود. اللہ نے مجلس سجائی، خدا خود میر مجلس تھا.
اور جناب من جہاں رب ہو کیا وہاں نور نہیں ہوگا؟ وہاں روشنیاں نہیں ہوں گی؟ تو جناب من امیر خسرو کہتا ہے مصطفیٰ کریم کے نور کو دکھانے کے لیے خدا خود میر مجلس بود کے اندر لامکا خسرو اس مجلس لامکا کی مجلس میں خسرو بیٹھا ہوا ہے اور یکدم اندھیرا کر دیا۔ کہا جی اندھیرا کیوں کیا؟ کہا محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ کہا جب مصطفیٰ چراغ بن کے سراج منیر بن کے چمکیں گے تو اس کائنات کے بھی اندھیرے مٹ جائیں گے، اس کائنات کے بھی اندھیرے مٹ جائیں گے۔ میری گفتگو کو تقریباً 30 منٹ ہو گئے، اب میں اپنی گفتگو کا لب و لباب کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مصطفیٰ کریم کے آ جانے سے اونٹنیوں کو برکتیں ملی، مصطفیٰ کریم کے آ جانے سے عاشقوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ایک عاشق کا واقعہ سنایا کہ عاشق کو تانا دیا جائے تو عاشق کو تانا نہیں ہوتا، دلبر کو تانا ہوتا ہے۔ جناب بندے کو تکلیف دی جائے تو بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ رب ذوالجلال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے اب غرور کی چادر کو نہ لپیٹو، غرور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے۔ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ آؤ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے نور سے جانے، ارے جو جانوروں کو سکون دے سکتا ہے جب اس کائنات میں آیا ہوگا، کفر کی کیا جرت ہے کہ سامنے آ جائے، جناب شرک کی کیا جرت ہے کہ سامنے آ جائے۔ آؤ ایک سادہ مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں فلانا پتر ہوں، اللہ کا واسطہ جی۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ آپ مکہ سے نکلی اور باغ کی طرف جا رہی تھی۔ جب جا رہی تھی تو دیکھتی کیا ہے؟ پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اتنے میں دیکھتی کیا ہے؟ پتھر بھی بول اٹھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ۔ وہ بات رکھو جس کے ابھی مصطفیٰ اس کائنات میں آئے نہیں، آمنہ پاک کے بطن میں ہیں، تو جناب من جس جگہ سے گزرے پتھر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ مصطفیٰ اس کائنات میں آئے ہوں گے اس کائنات کا اندھیرا بھی مٹ گیا ہوگا، جہالت بھی مٹ گئی ہوگی۔ اس کی سادہ مثال آپ کو حدیث شریف میں دیتا ہوں۔ جناب من حضرت عبدالمطلب آپ کہتے ہیں کہ میں کعبے کا دروازہ بند کر رہا تھا تو میں نے باہر دیکھا کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگا، تیزی سے بھاگا کہ جلدی سے جا کے آگ ہو جاؤں۔ تو جناب من میں اپنے گھر بے جھجک داخل ہوتا تھا۔ آج ایسا ہوا جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جناب جلے تو جلے پر میرے قدم نہ جلے۔ میں نے جلدی سے جوتی اتاری اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ابو طالب سے پوچھا ہوا کیا ہے، کون سی آگ جلی ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں اے بابا جان یہاں آگ نہیں جلی، یہاں ابو طالب کا بیٹا محمد آ گیا ہے۔ ابو طالب کا عبداللہ کا بیٹا اگر عبدالمطلب کے گھر میں آئے تو روشنیاں نور بکھیرتی ہیں، وہ عبداللہ کا بیٹا میرے آنگن میں آ جائے تو آنگن کا عالم کیا ہوگا؟ اجازت چاہوں گا۔ سراج منیرہ، سراج کس کو کہتے ہیں؟ سراج سورج کو کہا جاتا ہے، اور جناب من بعض جگہ اس کو چراغ کو بھی سراج کہا گیا ہے، اور منیر کو بھی روشنی کا، کئی جگہ اس کو چاند کہا گیا ہے، کئی جگہ اس کو بھی چراغ کہا گیا ہے۔ اب پوچھنے کی بات یہ ہے، ابن منصور لکھتا ہے
وہ کہتا ہے کہ سراج منیر مصطفیٰ کو اس لیے کہا گیا، اگر صرف سراج کو دیکھیں تو سورج نظر آئے گا، صرف سراج کو دیکھیں تو چراغ نظر، محمد اس سراج منیر کو کہتے ہیں، اگر چاند سورج کہتے ہوتے تو وہ ڈوب جاتا تو جناب لوگ سمجھتے کہ سورج کے ڈوب جانے سے شان مصطفی بھی ڈوب گئی، اگر چاند کو مصطفیٰ کی ذات سے تشبیہ دی جاتی تو جناب من یہ سوچا جاتا کہ چاند کے منظر عام سے غائب ہو جانے سے روشنیاں غائب ہو گئی، رب نے سراجم منیر کر کے کہا وہ روشن چراغ جس چراغ کی روشنیوں کا عالم یہ ہے۔ علماء کی خدمت کرنا روا ہے، نعت خان حضرات کی خدمت کرنی چاہیے، نقیب حضرات کی خدمت کرنی چاہیے، عزت والوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ میرے استاد فرماتے ہیں، میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں، جو گھر سے بھوکا نکلے وہ کسی کو رجا نہیں سکتا، اور جس کو گھر سے رجا کے چلائے وہ کسی کو خالی جانے نہیں دے سکتا۔ وہ یاد رکھو ہم دنیا کے مال پر نہیں پلتے، جب سے مدینے والے کی خیرات ملی ہے اس جہان پر بھی کرم ہو گیا ہے، اس جہان پر بھی کرم۔ دنیا کو مال کی ضرورت ہوگی، ہمیں تو آمینہ کے لال کی ضرورت ہے، دنیا کو سورج کی ضرورت ہوگی، ہمیں تو زہرا کے بابے کی ضرورت ہے، دنیا کو چاند کی ضرورت ہوگی، ہمیں تو عبد المطلب کے پوتے کی ضرورت ہے۔ ارے تم پلک فرمان کرو کہ یہ ہر وقت چلتا چلا جائے، تو جناب من جب بجلی جائے گی اندھیرا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ ہم نے اس دل میں محمد کو سما لیا ہے، نہ اس کائنات میں اندھیرا ہوگا نہ اگلے جہان میں اندھیرا ہوگا۔ جس کو رشتہ دار مان جائے بڑا تو وہی ہوتا ہے نا، جس کو اس کی برادری مان جائے بڑا تو وہی ہوتا ہے نا۔ مصطفیٰ وہ ہے، عبد المطلب نے دیکھا عبد المطلب فدا ہو گیا، ابو طالب نے دیکھا ابو طالب فدا ہو گیا، علی نے دیکھا علی فدا ہو گیا، صدیق اکبر نے دیکھا صدیق اکبر فدا ہو گیا۔ ارے جناب من مصطفیٰ کے چہرے میں رب نے وہ چاشنی رکھی جس کو سراج منیر کہا جاتا ہے۔ چراغ خود نہیں بجھتا، اس کو بجھانا پڑتا ہے۔ رب نے سراج منیر کر کے مصطفیٰ کو اس لیے تدبیر دی جب تک رب چلائے اور جب تک کائنات رہے، نہ مصطفیٰ کے نور میں کمی آئے گی نہ مصطفیٰ کے سرور میں کمی آئے گی۔ جناب میں نے کہا کہ رشتہ دار مان جائے تو یہی عزت کی نشانی ہے۔ تو میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گیا تو جیسے اس مسجد میں ذرا لائٹیں کم ہیں، میں ذرا گھبراہٹ والا آدمی ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کو کہا ذرا 2-4 لائٹیں اور جلا دو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اب بات کرنے والا بات کرنے سے نہیں رہتا، جس کو ڈاڈی آئی ہو نا وہ تب تک سکون نہیں لیتا جب تک اپنی پوری کر نہ سکے۔ مجھے کہتا ہے ادھر تو تیرا دل گھبراتا ہے، کل قبر میں کیا کرے گا؟ تو میں نے بول کے کہا، میں نے کہا قبر کی فکر اسے ہو جس کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے تعلق نہ ہو۔ میں نے کہا اندھیرا ہوگا تو تیری قبر میں ہوگا، روشنیاں اس قبر کا مقدر ہے جدھر آمنہ کا لال رکھتے ہیں۔ جناب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اتنی شان بیان کی۔ چاند کی طرف اشارہ ہو تو چاند چاشنیاں لینے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ سورج کی مکہ میں آ جائے تو مکہ مصطفیٰ کی بلائیں لیتا ہے، مصطفیٰ مدینے میں چلے جائیں تو مدینہ مصطفیٰ کی بلائیں لیتا ہے، اور مصطفیٰ عرش پر چلے جائیں تو جناب بن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا اور آسمان کے بالا خانوں پر گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس محلے کے انسپیکٹر کے دفتر میں ایک کام ہو تو 5 بار جا سکتے ہو، تو آپ کہیں گے نہیں جا سکتا۔ تو اس پیار کے عالم کو کیا کہوں، مصطفیٰ کریم آئے، موسیٰ نے کہا سونیا کیا تحفہ لایا ہے؟ کہا جی 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ نا میری امت سے ایک نہیں پڑھی گئی، تیرے 50 کیسے پڑھیں گے؟ مصطفیٰ واپس جا رہے ہیں، 5 کر کے کم آ رہے ہیں،
شانیں سننے والوں، مصطفیٰ کیسے ملے؟ میرے گفتگو کا حاصل مصطفیٰ کیسے ملے؟ تو آپ کہیں گے جب سے کلمہ پڑھا مصطفیٰ مل گئے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کلمے کے مل جانے سے مصطفیٰ مل جایا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے مل جانے سے کیا ملا کرے گا؟ تو جناب من آپ کہیں گے جی جنت مل جائے گی۔ میں نے کہا چھوٹے لوگ، چھوٹی ذہنیت، عبادت اس لیے کرتے ہو جنت ملے، سجدہ اس لیے کرتے ہو کہ جنت ملے۔ میرے مرشد امیر رومی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ای وصل تو اصل شادمانی ہیچ نی اندیشم بجد دل خواہ تو۔ آپ فرماتے ہیں خوشیاں تلاش کرنے والوں، خوشیاں تو یار کے دیدار میں ہیں، عزتیں تلاش کرنے والوں، عزتیں تو ماہی کے دیدار میں ہیں۔ ہیچ نی اندیشم بجد دل خواہ تو۔ رومی کہتے ہیں لعنت ہو ایسے دل پر جس میں تیرے علاوہ کوئی اور ہو۔ اور وہ کہتے ہیں جناب من میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث کو تب ہین ارے ارے دے عاشق جان اگیرے ہوں، سبحان اللہ، جیڑی منزل عشق کو جاوے اتھے غوث نہ کامن پھیرے ہوں، عاشق وچ وسل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذات و ذات بسیرے ہوں۔ وہ عاشق قد کو نہیں دیکھتے، عاشق دستار کو نہیں دیکھتے، عاشق تو اس پتھر کے لیے لڑ مرتے ہیں جس پتھر کو مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہو۔ وہ جناب پتھر کو مصطفیٰ ہاتھ لگائے تو عاشق اس کے لیے لڑ مرتے ہیں۔ اس زبان کا عالم کیا ہوگا جو ہر وقت مصطفیٰ کی زبان چوستی نہیں ہوگی؟ اس حسین کا عالم کیا ہوگا جو کندائے جناب من حسین مصطفیٰ پر سواری کرتا ہوگا؟ اس حسن کا کیا عالم ہوگا؟ علم نشرہ ہوگا، سواری مصطفیٰ کی ہوگی۔ اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ سر مصطفیٰ کا سجدے میں ہوگا اور سواری حسین کی ہوگی۔ ارے جس کو مصطفیٰ کی زبان چوسنے کے لیے مل جائے اس کا سر کٹ جائے تو وہ نیزے پر علم حق بلند کرتا ہے۔ جس کے دل میں پورے کا پورا محمد آ جائے اس کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کی، مصطفیٰ کریم نے کہا جب کعبے کی طرف جاؤ نا تو فوراً نفل پڑھنے نہ لگ جاؤ، کعبے کو جی بھر کے دیکھو، اور جی بھر کے دیکھو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ ارے کعبے کو جی بھر کے دیکھے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اس صدیق کے دیدار کا کیا کہوں، آنکھیں اس کی، دیدار مصطفیٰ کا، اس عمر کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آنکھیں اس کی، دیدار مصطفیٰ کا، اس عثمان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آنکھیں اس کی، دیدار مصطفیٰ کا، اور حیدر کرار کے دیدار کے بارے میں کیا کہوں؟ فاطمہ بنت اسد گود میں لے کے آئی ہیں، کعبے سے باہر نکلی ہیں، مصطفیٰ کریم نے کہا چچی جان پریشان کیوں ہیں؟ تو کہتی ہیں اے میرے بھتیجے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو مصطفیٰ کریم نے یوں کر کے پکڑا، جب پکڑا تو جناب من ایسے دیکھا تو علی نے آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے علی پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ جس کا دلبر سامنے آ جائے آنکھوں کی جرت کیا ہے کہ وہ آنکھیں نہ کھولے؟ جس کا سجن سامنے آ جائے دل کی کیا جرت ہے کہ دھڑک نہ؟ جناب من دل وہ صاف نہیں ہوتا جس میں خون کی روانیاں ہو، دل وہ صاف ہوتا ہے دھڑکے کم یا محمد کی صدائیں جنہاں اکھیاں دل پر ڈٹھا او اکھیاں تک لینیاں تو ملے ہوتے ساجن ملیا۔ جناب من عزت کی نشانی یہ ہے، معرفت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو عشق مل جائے۔ دنیا میں مسلمان بڑے ہیں، عیسائی بڑے ہیں، یہودی بڑے ہیں، پر عاشق تھوڑے ہیں۔ کیوں جی؟ عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ ہوتا ہے جو ہر دم یار کے دیدار میں رہتا ہے۔ پوچھو تو صحیح جناب من محدث اعظم
شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رب نے کوئی ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں جو مصطفیٰ کا دیدار پورے کا پورا کر سکے، کیونکہ 70,000 پردے رب نے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں اگر میں مائک کے اوپر چادر رکھوں تو مائک کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی پردہ چہرے پہ آ جائے تو چہرہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اس حسن کا عالم کیا ہوگا جب سامنے 70,000 پردے ہو، پھر بھی جو دیکھتا ہے گردن کٹواتا نظر آتا ہے، پھر بھی جو دیکھتا ہے قدموں میں گرتا نظر آتا ہے، پھر بھی جو دیکھتا ہے۔ آؤ آخری بات کرتا ہوں، 47 منٹ میری گفتگو کے ہو گئے، وقت نگار ہے، آپ لوگ مزے سے سن رہے ہیں اس لیے میں مزے سے بات کر رہا ہوں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم نے گھر میں ایک میمنہ رکھا ہوا تھا، تو میمنے کی ادا یہ تھی جب مصطفیٰ باہر ہوتے تھے وہ چلنے کے لیے چلا جاتا تھا، تو جب مصطفیٰ کریم آتے تھے جدھر بیٹھتے تھے نا سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ کو دیکھنے لگ جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جی عجب معاملہ ہے، سارا دن اس میمنے کو گھر کی یاد نہیں آتی، جب آپ آنگن میں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ کے دیدار کی خاطر ادھر کمرے میں ایک جگہ بیٹھ جاتا، مستی نہیں کرتا، کیا آپ نے اس کو ڈرایا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ڈراتا وہ ہے جس کو روب ڈالنا ہو، ڈرانے کی ضرورت ہو، میں محمد کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، جو ایک بار مجھے دیکھ لے اس کو قرار تب ہی آتا ہے جب وہ میرا دیدار کر لے۔ ارے میمنے کو قرار دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کے چہرے کا بغیر دیدار اس کو قرار نہیں آتا، اس آنکھ کا عالم کیا ہوگا جو ہر وقت یار کے دیدار میں ہوتا ہوگا۔ اے مدینہ المنورہ کے دیدار کرنے والوں سے پوچھو، کیونکہ جس کو سنہری جالیوں کو دیدار مل جائے اس کو سنہری جالیوں کا بغیر سکون نہیں ملتا۔ وہ جس کا تار اتنا سونا ہے اس کا کار کتنا سونا ہوگا، جس کا کار اتنا سونا ہے اس کی صورت کتنی سونی ہوگی، جس کی صورت اتنی سونی ہے اس کی سیرت کتنی سونی ہوگی۔ اور جناب من اللہ یفعلون ما یرید کی حیثیت رکھنے والا ہے، اللہ کہتا ہے تو اچھے کر تو برے کر، میں تیرے کسی کام میں شریک نہیں، پر اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتا ہے اے لوگو اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اس مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی اس پر درود پڑھو۔ ارے بات سمجھنے کی یہ ہے اللہ تو کہتا ہے نہ میں اچھے میں تمہارے ساتھ ہوں نہ میں برے میں تمہارے ساتھ ہوں، پر ادھر تو حکم کرنے سے پہلے ادائیں خود کر رہا ہے۔ اس بات سمجھ میں یہ آئی جہاں رب بھی عشق کی حدیں توڑ جایا کرے اس در کو مدینے کا در کہتے ہیں، اور شرک بدعت تم جانو، ہمیں تو جس مکھنی تکیا ماہیدہ اور لطف عبادت کی جانے۔ اور بلے شاہ کہتا ہے ایک اکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار تو لاتے کی برسی، اور عاشق کہتا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے ہیں، اور شرک بدعت تمہارے مقدر میں، ہمارے مقدر میں یہ پیشانی اور مصطفیٰ کا در، یہ زبان اور مصطفیٰ کی باتیں، تم گھڑی کو گنتے رہو اور توحید توحید کرتے رہو، ولایت ولایت کرتے رہو۔ میں گھڑی کو گنتا رہوں گا، میں محمد محمد کرتا رہوں گا، میں محمد محمد کرتا رہوں گا، کائنات کی ساری مٹھاس ایک طرف، میرے محمد کا نام ایک طرف، اور جس لب کو وہ نام مل جائے اس لب کی مٹھاس نہیں جاتی، جس قلب میں خود محمد دیدار کروانے آ جائے اس قبر کی عظمت کو بھی سلام ہے، اس قلب کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ بار بار آخری کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سرور آ رہا ہے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، بار بار آخری کہہ رہا ہوں، میں 35 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں اتنا بول رہا ہوں۔
جناب آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، اتنے میں اس کا اٹھنا بھی شریعت، اس کا بیٹھنا بھی شریعت، اتنے میں مصطفیٰ کو مستی آئی تو مصطفیٰ کریم جنگل کی طرف چل دیے۔ جب جنگل کی طرف چلے تو خیمہ لگائے کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ آ گئے، اب ہرن باندھ کے بیٹھے تھے، ہرن نے بھی دیکھا کہ مصطفیٰ آ گئے، ان کو تو درود آتا نہیں تھا، لیکن ہرن نے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ کے بتایا۔ وہ جانور وہ ہوتا ہے جس کو نبی کی پہچان نہ ہو، جس کو نبی کی پہچان ہو وہ عقل والا بھی ہوتا ہے، شریعت والا بھی ہوتا ہے۔ جناب من تو وہ روتے ہوئے مصطفیٰ کو ہرن کہتی ہے، محدث کہتا ہے کہ روتے ہوئے کہتی ہے، سونیا میرا بچہ بھوکا ہے، ان سے سفارش کرنا، ان سے سفارش کرنا کہ مجھے تھوڑی دیر جانے دیں۔ تو میں قاضی پھر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے میں آپ کی قسم میں واپس آ جاؤں گی۔ تو جناب من مصطفیٰ کریم نے کہا ایک بات کہوں تو مانو گے؟ یہودیوں نے کہا اتنے مقدر کہ محمد ہم سے بات کر رہا ہے، اتنی دل بری کہ چاشنیوں والا چاشنیاں لیے ہمارے آنگن میں آ گیا ہے۔ وہ پھولوں کی انتظار کرنے والوں، جب گلستان تمہارے گھر میں کھل جائے تو گلستان کی عزت کی توقیر کو سلام کرنے والوں، وہ کہتا ہے سونیا اس نے یہ نہیں پوچھا، فوراً جا کے رسی کھول دی اور ہرن کو جانے دیا۔ اب مصطفیٰ نے بھی نہیں کہا یہ واپس آئے گا، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ واپس آئے گا۔ جناب اب ہرنی گئی اور واپس آ گئی، یہودی رانی سے دیکھنے لگے موت کے منہ میں کوئی واپس نہیں آتا۔ تو ادھر مورخ اچھا جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت کا خوف اسے ہو جس کا محمد جیسا سائیں نہ ہو، ارے مرنے کا خوف اس کو ہو جس کا محمد جیسا راہبر نہ ہو، مرے وہ جس کے دل میں محمد کا پیار نہیں اور زندگی اس کا مقدر ہے، دل اس کا ہو، باتیں مصطفیٰ کی ہوں، خوشبوئے رحمت للعالمین کی ہوں۔ اب جب ہرن واپس آئی تو اب مصطفیٰ شافع روزے جگہ ہیں، کہتے ہیں یہودیوں ایک بات نہ کروں تو مانو گے؟ تو یہودیوں نے جب ہرنی کا واپس آنا دیکھا، اس نے کہا سونیا تیری ساری زندگی سنتے رہیں گے، تو ہرن کو چھوڑ، ہمیں اپنے یار کا کلمہ پڑھا۔ وہ یاد رکھو مصطفیٰ اگر یہودی جو مانتا نہیں اس کو کہے تو وہ مصطفیٰ کو شافع ماننے کے لیے تیار ہے، اگر مصطفیٰ اپنے رب کو کہیں تو تیرے میرے جیسا بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ اعمال اور لوگوں کی بات ہے، عشق اور لوگوں کی بات ہے۔ میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ جناب من جدھر عشق انسان کو لے جاتا ہے ادھر کوئی اور چیز نہیں لے کے جاتی۔ امام بخاری کہتے ہیں ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے پر عشق کفن ہے، جو پہن لیا سجے گا تب جب سجن سامنے آئے گا۔ جناب من گھنگرو کی آداب اس کی چھنکار سے محسوس ہوتے ہیں، رقاصہ کے آداب اس کے ناچ و تال میں محسوس ہوتے ہیں۔ جناب من ادیب کی حکمت اس کی قلم سے واضح ہوتی ہے، سخی کی سخاوت اس کی جیب سے واضح ہوتی ہے، اور عاشق کی عاشقی اس کی آنکھوں سے واضح ہوتی ہے۔ کیسے جی؟ وہ جناب من کعبہ دیکھ کے آؤ تو امام باقر کہتے ہیں اس کی آنکھوں کو چومو، کیونکہ اس نے کعبے کا دیدار کیا ہے۔ جو کعبہ دیکھ لے شریعت کہتی ہے اس کی آنکھیں چومو، جو محمد دیکھ لے میرا دل کرتا ہے میری کھلڑی بھی ہو تو اس کے لیے قربان کر لو، جس کو محمد کا دیدار مل جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ۔